بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ رشتوں میں تلخیوں کے بیچ انڈیا امریکہ اہم ڈیفنس ڈیل، راجناتھ سنگھ اور پیٹ ہیگسیٹ نے کوالالمپور میں دستخط کیے، پیسیفک میں نئے دور کی شروعات۔ پاکستان اور افغانستان نے سیز فائر جاری رکھنے سے کیا اتفاق، استنبول میں کامیاب بات چیت، ترکی اور قطر کا اہم رول۔ تناؤ بڑھانا نہیں چاہتے، جارحیت کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے، فوجیں تیار ہیں، پاکستان کی وارننگ۔ تنزانیہ میں الیکشنز پر تنازع کے بعد جھڑپیں، بدامنی، اپوزیشن نے کہا 700 ہلاکتیں ہوئیں، حکومت نے کیا نظر انداز، کہا جلد امن بحال کر دیں گے۔ اسرائیل نے 30 فلسطینیوں کی لاشیں حوالے کی، حماس نے 2 ہوسٹیجز کی باقیات بھیجی، مغربی کنارے میں 15 سالہ بچہ جاں بحق۔ سوڈان کے الفشر میں سویلین ہلاکتوں پر سیکیورٹی کونسل فکر مند، قرارداد منظور، یو این عہدیداروں نے کہا حالات دھماکو ہیں۔ بہار میں این ڈی اے کا مینیفیسٹو جاری، 1 کروڑ نوکریوں اور 5 لاکھ تک مفت علاج کا وعدہ۔ محمد اظہر الدین تلنگانہ کیبنٹ میں شامل، گورنر نے دلایا حلف، سابق کرکٹر نے کہا کوئی بھی وزارت ہو ایمانداری سے کام کروں گا۔ آسٹریلیا نے دوسرے ٹی20 میں انڈیا کو 4 وکٹ سے ہرا دیا، کیپٹن مشیل مارش کی طوفانی بیٹنگ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے طالبان نے 1 ہفتے کی بات چیت کے بعد سیز فائر جاری رکھنے سے اتفاق کیا۔ ترک وزارت خارجہ نے ایک بیان میں یہ اعلان کیا، ترکی اور قطر کی مصالحت کی وجہ سے یہ بات چیت ہوئی، جس کا مقصد سیز فائر کو مضبوط کرنا ہے۔ سب سے پہلے دوحہ میں عارضی جنگ بندی ہوئی تھی، اس کے بعد سے ترکی میں کئی دور کی بات چیت ہوئی۔ ایک جوائنٹ ڈکلریشن جاری کیا گیا، جس کے مطابق دونوں ملکوں نے مشترکہ نگرانی اور ویریفیکیشن کے ایک نظام سے اتفاق کیا تاکہ سیز فائر پر عمل آوری کی نگرانی کی جا سکے۔ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ یہ بیان امن کی برقراری کو یقینی بنائے گا۔ اس دوران ترکی اور قطر نے سمجھوتے کے لیے پاکستان اور افغانستان کی تعریف کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تناؤ بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی جارحیت کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان نے پازیٹیو انداز میں امن بات چیت میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اس کی فوجیں ملک کی حفاظت اور ڈیفنس کے لیے ہر وقت تیار اور چوکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں افغان زمین سے پاکستان میں حملے کرتے ہوئے چھیڑخانی کی گئی، پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستان امن کا خواہش مند ہے، لیکن اپنی خود مختاری اور عوام کی حفاظت کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 4 سال سے افغان عہدیداروں کو دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کے بارے میں قابل اعتبار معلومات پہنچائیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے استنبول بات چیت کی کامیابی کی تصدیق کی۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ اسلامی امارات مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی پابند ہے۔ انہوں نے مصالحت کے لیے ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔
پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کی حکومت ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان کی زمین پر کارروائیوں سے روکے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی اپنا بیس افغانستان میں بنائے ہوئے ہے۔ افریقہ کے ملک تنزانیہ میں الیکشنز کے ایک تنازع کے بعد جھڑپوں میں درجنوں لوگ بلکہ بعض خبروں میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ اپوزیشن کے 2 امیدواروں کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ تنازع پیدا ہوا۔ تنزانیہ کی اپوزیشن پارٹی نے دعویٰ کیا کہ تقریباً 700 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اصل اپوزیشن پارٹی چڈیما کے ترجمان نے بتایا کہ دارالسلام میں مرنے والوں کی تعداد 350 ہے، مواڈا ٹاؤن میں 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، دوسری جگہوں سے بھی ہلاکتیں مل رہی ہیں، یعنی ہلاکتوں کی خبریں مل رہی ہیں، جملہ 700 موتیں ہوئی ہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے الگ الگ ہاسپٹلز کا دورہ کیا اور مرنے والوں کی تعداد معلوم کی۔ اس دوران تنزانیہ کی حکومت نے بدامنی کی خبروں کو نظر انداز کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ جلد ہی امن بحال ہو جائے گا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر توڑنے کے اکا دکا واقعات پیش آئے ہیں، سیکیورٹی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور جلد ہی عام حالات بحال ہو جائیں گے۔ اس دوران فوج نے کہا کہ صورتحال پر اب اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے مرنے والوں کی تعداد کم بتائی ہے، لیکن حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ احتجاجیوں نے کئی گاڑیوں، پیٹرول اسٹیشنز اور پولیس اسٹیشنز کو آگ لگا دی۔ مسلسل تیسرے دن جمعے کو احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں ہوئیں۔ احتجاجی مطالبہ کر رہے تھے کہ الیکشن کے نتیجے روک دیے جائیں۔ سڑکوں پر پولیس پیٹرولنگ کر رہی ہے۔ بعض شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، لیکن کرفیو کے باوجود لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ صدر سامیہ حسن کے 2 مضبوط مخالفین کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا، جس پر یہ تنازع پیدا ہوا۔ سامیہ حسن 2021 سے تنزانیہ کی صدر ہیں۔ افریقہ میں حالیہ عرصے میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ حال ہی میں کیمرون اور آئیوری کوسٹ میں بھی اس طرح کے واقعات دیکھے گئے تھے۔ اسرائیل نے جمعے کو جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیاں کی، جن میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یہ حملے خان یونس میں کیے گئے۔ بعض دوسرے مقامات سے بھی حملوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ اسرائیل نے 30 فلسطینیوں کی لاشیں حوالے کی ہیں۔ ان لاشوں پر ٹارچر کے نشانات دیکھے گئے ہیں۔ حماس نے 2 اسرائیلی ہوسٹیجز کی لاشیں حوالے کی ہیں۔ مغربی کنارے میں ایک 15 سال کا فلسطینی بچہ اسرائیلی فوج کی گولی سے شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ رام اللہ کے قریب سلوا ٹاؤن میں پیش آیا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر زخمی فلسطینی بچے کے پاس ایمبولینس کو جانے سے روکا۔ گولی لگنے کے بعد اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور کئی منٹ تک وہ ویسے ہی پڑا رہا، لیکن اسرائیلی سپاہیوں نے اسے میڈیکل ایڈ نہیں پہنچائی۔ اس دوران یہودی آبادکاروں نے رام اللہ میں کئی حملے کیے۔ اسرائیل کی حکومت نے 2022 میں نتن یاہو کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے 48,000 یہودی ہاؤسنگ یونٹس کو منظوری دی ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس دوران اسرائیل کے وزیر فائنانس نے 2023 کے بعد سے مغربی کنارے میں 26,000 دونم زمین ضبط کرنے کی تجویزوں کو منظوری دی ہے۔ دونم وہاں زمین کو میجر کرنے کا ایک پیمانہ ہے۔ 1967 میں مغربی کنارے اور القدس پر اسرائیل کے قبضے کے بعد سے 230 سے زیادہ ہاؤسنگ یونٹس میں 7 لاکھ یہودی آبادکار رہتے ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے سوڈان کے الفشر ٹاؤن میں ریپڈ سپورٹ فورسز کی کارروائیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور وارننگ دی ہے کہ سویلینز پر حملوں سے بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ اتفاق رائے سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کونسل کے ارکان نے RSF کے حملوں کی مذمت کی اور 2024 کی ایک قرارداد 2736 کی یاد دلائی، جس میں کہا گیا تھا کہ RSF لڑائی روکے اور ناکہ بندی ختم کرے۔ کونسل نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ شہریوں کی حفاظت کرے اور عالمی انسانی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ سیکیورٹی کونسل کی اس قرارداد سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کے اعلیٰ عہدیداروں نے صورتحال کو تباہ کن بتایا۔ یونائیٹڈ نیشنز ہیومینیٹیرین چیف ٹام فلیچر نے کہا کہ الفشر میں جہنم کی صورتحال ہے۔ حال ہی میں الفشر ٹاؤن سے سرکاری فوج باہر نکل گئی تھی، جس کے بعد دارفور علاقے کی تمام ریاستوں کے دارالحکومتوں پر نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کا قبضہ ہو گیا۔ سوڈان میں 2.5 سال سے خانہ جنگی جاری ہے۔ یہ لڑائی دراصل فوج کے سربراہ عبدالفتاح البرہان اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے چیف حمدان داغلو عرف ہمتی کے درمیان ہے، جو ملک اور اس کے وسائل پر کنٹرول چاہتے ہیں۔ حالانکہ دونوں نے مل کر ہی اس وقت کے صدر عمر بشیر کا تختہ الٹا تھا۔ جمائیکا میں طوفان ملیسا کی وجہ سے 19 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ملک کے وزیر اطلاعات نے اس بات کی تصدیق کی۔ یہ کریبیا کے علاقے میں آنے والے طاقتور طوفانوں میں سے ایک ہے۔ اس طوفان کی وجہ سے ہیٹی میں 30 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ انفراسٹرکچر کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ ابھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور نقصانات کا اندازہ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اہم خبر، انڈیا اور امریکہ نے ڈیفنس کے شعبے میں ایک اہم سمجھوتا کیا ہے۔ اس سمجھوتے پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور امریکہ کے سیکریٹری آف ڈیفنس پیٹ ہیگسیٹ نے کوالالمپور میں دستخط کیے۔ اس کے ساتھ ہی
انڈیا پیسیفک کے علاقے میں ایک نئے نظام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ امریکی وزیر نے اسے ایک ایڈونچرس سمجھوتا قرار دیا اور کہا کہ امریکہ ایک مضبوط انڈیا کا پابند ہے۔ یہ سمجھوتا ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ دوسرے کئی مسائل بھی ہیں جن میں رشیا کے ساتھ تیل کی خریدی کا مسئلہ شامل ہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ انڈیا آسیان کے ساتھ مضبوط تعلقات چاہتا ہے، مضبوط پارٹنرشپ چاہتا ہے۔ انہوں نے آسیان انڈیا ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا آسیان تعلقات غیر یقینی عالمی ماحول میں استحکام کا ایک پلر ہیں۔ وزیر دفاع نے امید ظاہر کی کہ انڈیا آسیان تجارت کے تعلقات اور آگے بڑھیں گے۔ راجناتھ سنگھ نے اس میٹنگ کی میزبانی کے لیے ملیشیا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انڈیا پیسیفک کے علاقے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خوشحالی کے مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لیے انڈیا پابند ہے۔ بہار میں این ڈی اے نے اپنا مینیفیسٹو جاری کیا ہے۔ چیف منسٹر نتیش کمار، بی جے پی کے صدر جے پی نڈا، بہار کے الیکشن انچارج دھرمیندر پردھان اور دوسرے این ڈی اے لیڈرز کی موجودگی میں سنکلپ پتر جاری کیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی بی جے پی کے صدر دلیپ جیسوال نے کہا کہ این ڈی اے کے مینیفیسٹو کا مطلب وزیر اعظم مودی کی گارنٹی ہے اور چیف منسٹر نتیش کمار کا اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہار کے عوام بہار کو تباہ کرنے کے لیے راہل گاندھی اور تیجسوی کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ سنکلپ پتر میں روزگار کے موقع پیدا کرنے، صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے، عورتوں کو بااختیار بنانے اور کسانوں کی مالی مدد کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ ریاست میں 1 کروڑ سے زیادہ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا اور کہا گیا کہ 1 کروڑ عورتوں کو لکھپتی دیدی بنایا جائے گا۔ سنکلپ پتر میں ایگریکلچر انفراسٹرکچر کے لیے 1 لاکھ کروڑ انویسٹ کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ این ڈی اے نے 50 لاکھ پکے مکانات، مفت راشن، 125 یونٹ مفت بجلی، 5 لاکھ روپے تک کے مفت علاج کا بھی وعدہ کیا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے یہ بات دہرائی ہے کہ آر ایس ایس پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے سرکاری دفتروں میں آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی تھی۔ کھڑگے نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو زہر قرار دیا۔ سابق انڈین کرکٹ کیپٹن محمد اظہر الدین کو تلنگانہ کیبنٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ گورنر جشنو دیو ورما نے انہیں راج بھون میں حلف دلایا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور کیبنٹ کے دوسرے وزیر اس موقع پر موجود تھے۔ اب تک اظہر الدین کے محکمے یا وزارت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ انہیں ہوم منسٹری یا مائنورٹیز اور کھیلوں کی وزارت دی جا سکتی ہے۔ اظہر الدین کو کیبنٹ میں شامل کرنے کے بعد بھی کیبنٹ میں 2 عہدے خالی ہیں۔ وہ ریونت ریڈی حکومت کے 16ویں وزیر ہیں۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش گوڑ نے کہا کہ کانگریس حکومت دسمبر میں باقی 2 عہدوں کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ کیبنٹ نے اگست کے مہینے میں اظہر الدین کو گورنر کے کوٹے سے کونسل کا رکن بنانے کی سفارش کی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اظہر الدین کو وزیر بنانے پر اعتراض کیا۔ بی جے پی لیڈرز نے کہا ہے کہ یہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے کیونکہ جوبلی ہلز میں بائی الیکشنز ہو رہا ہے۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ یہ جوبلی ہلز بائی الیکشن میں مائنورٹیز کے ووٹ حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اظہر الدین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں کیبنٹ میں شامل کرنے پر صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے، سینئر لیڈرز راہل گاندھی، چیف منسٹر ریونت ریڈی اور دوسروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی انہیں وزارت یا پورٹ فولیو دیا جائے گا وہ ایمانداری سے کام کریں گے۔ کرکٹ، آسٹریلیا نے میلبرن میں دوسرے T20 میچ میں انڈیا کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ کیپٹن مشیل مارش نے بہترین بیٹنگ کرتے ہوئے 26 گیندوں میں 46 رنز بنائے۔ اس سے پہلے جاش ہیزل ووڈ نے غضبناک بولنگ کی۔ 126 رنز کا پیچھا کرتے ہوئے آسٹریلیا نے 40 گیند پہلے ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ انڈیا کی طرف سے ابھیشیک شرما نے 37 گیندوں میں 68 رنز بنائے۔ انڈیا کی پوری ٹیم 125 پر ڈھیر ہو گئی۔ 5 میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا 1-0 سے آگے ہے۔ انڈین ویمنز کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف ایک ڈرامائی کامیابی حاصل کی اور ورلڈ کپ فائنل میں جگہ بنائی۔ آسٹریلیا نے 338 رنز بنائے۔ اس کے جواب میں انڈیا نے 5 وکٹ پر 341 رنز بنا کر میچ جیت لیا۔ یہ بڑا ہائی سکورنگ میچ رہا۔ جمائما روڈرکس نے انڈیا کی طرف سے 127 کی بہترین اننگز کھیلی۔ فائنل میں انڈیا کا مقابلہ ساؤتھ افریقہ سے ہوگا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رشتوں میں تلخیوں کے بیچ انڈیا امریکہ اہم ڈیفنس ڈیل۔ راجناتھ سنگھ اور پیٹ ہیگسیٹ نے کوالالمپور میں دستخط کیے۔ پیسیفک میں نئے دور کی شروعات۔ پاکستان اور افغانستان نے سیز فائر جاری رکھنے سے کیا اتفاق۔ استنبول میں کامیاب بات چیت۔ ترکی اور قطر کا اہم رول۔
تناؤ بڑھانا نہیں چاہتے، جارحیت کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے، فوجیں تیار ہیں، پاکستان کی وارننگ۔ تنزانیہ میں الیکشنز پر تنازع کے بعد جھڑپیں بدامنی، اپوزیشن نے کہا 700 ہلاکتیں ہوئیں، حکومت نے کیا نظر انداز، کہا جلد امن بحال کر دیں گے۔ اسرائیل نے 30 فلسطینیوں کی لاشیں حوالے کی، حماس نے 2 ہوسٹیجز کی باقیات بھیجی، مغربی کنارے میں 15 سالہ بچہ جاں بحق۔ سوڈان کے الفشر میں سویلین ہلاکتوں پر سیکیورٹی کونسل فکر مند، قرارداد منظور، یو این عہدیداروں نے کہا حالات دھماکو ہیں۔ بہار میں این ڈی اے کا مینیفیسٹو جاری، 1 کروڑ نوکریوں اور 5 لاکھ تک مفت علاج کا وعدہ۔ محمد اظہر الدین تلنگانہ کیبنٹ میں شامل، گورنر نے دلایا حلف، سابق کرکٹر نے کہا کوئی بھی وزارت ہو ایمانداری سے کام کروں گا۔ آسٹریلیا نے دوسرے ٹی20 میں انڈیا کو 4 وکٹ سے ہرا دیا، کیپٹن مشیل مارش کی طوفانی بیٹنگ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔